آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مر جانا مگر مسلمان ہو کر مرنا، مسلمان ہو کے ہی مرنا، اسلام سے ہٹ کے کوئی ایسے معاملات نہ کرنا، یعنی اللہ کا خوف زبانی کلامی تو ہو لیکن اللہ کے احکام سے غداری ہو، احکام الہی کو پس پشت کیا ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کے مطابق چلو گے تو مسلمان ہو کے ہی مرو گے۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم احکام الہی کے مطابق چلیں، خوف خدا سے ایسے اعمال جس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جانے کا نام ہی تقوی ہے، ان سے رک جانے کا نام ہی خشیت الہی، اللہ کا خوف ہے۔ اور جو بندہ، وہ کہتے ہیں نا نیکی کرنے سے بڑی نیکی ہے گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے نا، نیکی نہیں کر سکتے کم از کم گناہ کرنا ہی کہتے ہیں چھوڑ دیں۔ نیکی کر لینا یہ اتنا کمال نہیں ہے، گناہ سے بچ جانا یہ کمال ہے۔ ہمارے اندر کئی اس وقت ساتھی ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، 5 وقت کے نمازی بھی ہوں گے، تسبیح و تحلیلات کرتے بھی ہوں گے، لیکن ملاوٹ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، فریب کے حوالے سے، لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، بد اخلاقی کے حوالے سے کمال ہوں گے وہ۔ نیکی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، برائی سے بچنا یہ کمال ہے۔ نیکی کر لینا یہ عام ہے، لیکن گناہ سے بچنا اللہ کے خوف میں آ کے یہ خاص ہے، یہ کمال ہے۔ تو تقوی اسے کہتے، تقوی یہ نہیں تسبیح پڑھنا، تقوی یہ نہیں کہ نماز پڑھنا، تقوی یہ نہیں کہ تہجد پڑھنا، تقوی ہے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے ملاوٹ نہ کرنا، اللہ کے ڈر سے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے کسی کی عزت کی طرف آنکھیں نظر جاری نظریں جھکا لینا، اللہ کے خوف سے ملاوٹ نہ کرنا، اللہ کے ڈر سے سود کو چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے شراب کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقوی، اسے کہتے ہیں اصل متقی۔ یہ تو ایمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے جو عبادت کر رہے ہے، تسبیح و تحلیلات کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، یہ کمال ہے۔ لیکن اصل متقی بہترین وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑتا ہے، اور اسے کہتے ہیں خشیت الہی، اور یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کے خوف میں آ کے اپنا گناہ کرنا چھوڑ دو، یہ ہے اس کا حق کہ اس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تم تمام کے تمام، ولا تفرقوا، فرقہ واریت میں نہ بٹ جاؤ، الگ الگ دھڑے نہ بنا لو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، ایک ہو کے رہ جاؤ۔ کل اس کی بہترین انداز میں ہم نے وضاحت کی تھی، تو پھر سے یہی گزارش آن کیمرہ کہ ہمارے ہاں ایک تو ہمارے کرم فرما جو ممبروں پہ بیٹھ کے عوام الناس کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، ان سے التماس خدا کے لیے امت کو نہ بکھیرے۔ امت ویسے اعمال کے حوالے سے دور ہے، اور پھر ہم نے ایسی فرقہ واریت کی آگ جلائی کہ امت الگ الگ دھڑوں میں بٹ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کی اس قدر محبت نہیں جس قدر فرقہ واریت سے ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک بہت بڑا المی ہے اس وقت۔ تو خدا کے لیے عوام سے بھی یہ التماس ہے کہ عوام محض ہم اعمال کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ عقائد و نظریات میں بحث کرنا یا فرقہ واریت بنا کے بحث کرنا، دوسروں کو محض کافر مطلقاً جہنمی سمجھنا، اپنے آپ کو ہی بس دین کا شاہکار سمجھنا، شاہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اور پھر اس پہ بحث کرتے رہنا، یہ ایک تعجب والی بات ہے۔ تو خدا کے لیے عوام الناس سے یہ التماس ہے کہ مطمئن رہیں، نہ کریں کسی سے بحث۔ کوئی کسی مسلک سے، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی عام سادہ آدمی ہے، آپ لوگ اعمال کی طرف دیکھیں، میں نماز ٹھیک سے آتی ہے کہ نہیں آتی، قرآن ہم صحیح انداز سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، نماز کے مکمل شرعی مسائل ہمیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، جنازہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بچوں کی تربیت پرورش اسلام کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ فرقہ واریت کے حوالے سے ہماری بحثیں چل رہی تھی عوام الناس کے اندر بھی،
اور اس میں مین قصوروار ہم لوگ ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے عوام الناس کے اندر اپنا فرقہ واریت آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ دونوں طرف سے عجیب طرح کے معاملات ہیں۔ یہ کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، ان کے علماء نے آپس میں اختلافات شروع کیے اور جو اپنی ذاتی طبیعت تھی اس کو سامنے رکھا اور اپنی فکر سوچ کو دین کے احکام بیان بتا کر لوگوں کے سامنے رکھا، پھر ان پڑھ لوگوں کے اندر بھی اختلافات شروع ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی یہی پایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ہم محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں، صلح کلی کے قائل نہیں ہم۔ پھر میں یہ التجا کر رہا ہوں، میں کل بھی یہ وضاحت کر رہا تھا، میں صلح کلی کا قائل نہیں ہوں۔ اختلافات ہیں ہمارے، لیکن ان اختلافات کو عوام الناس کے اندر اجاگر کر کے امت کو بکھیرنا، امت کو ٹکڑوں میں اپنا بدل دینا، یہ عجیب ہے۔ تو فرمایا فرقہ واریت میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے نا۔ بہترین طبیعت ہے ان لوگوں کی جو سنجیدگی میں آتے ہیں، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس سے بھی کوئی اچھی بات مل جائے اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے لوگوں سے تھوڑا جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ ممبروں پہ بیٹھ کے بس وہ عجب تماشے اور امت کو بکھیر رہے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تھوڑا گریز کریں، ٹھیک ہے نا۔ محبت بانٹنے والوں کے قریب ہوں تھوڑا۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے اس حوالے سے، امت کے حوالے سے، رحماء بینہم، آپس میں سب کے سب رحم دل ہیں۔ ہمارے ہاں آپس کے اندر اس قدر شدت ہے، اس قدر سختی ہے کہ اس قدر کفار اور گستاخ رسول کے حوالے سے بھی نہیں ہے، جس قدر ہم کلمہ گو مسلمان ایک دوسرے کے مکتب فکر پر جس طرح کے ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ تو فرمائے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کا جو اس نے تم پر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، وہ دین اسلام ہے جو ہم تک پہنچا۔ فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس نعمت سے پہلے، یعنی اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں ہی نفرتیں تھی۔ پھر رب تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، آپس میں محبت پیدا کر دی۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن آپس میں سخت نہیں ہوں گے، نفرت نہیں ہوگی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہوں گے، آپس میں سخت نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے، آپس میں اس قدر سختی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پتہ نہیں ہوگا اختلاف ہیں کیا، یہ فلاں مکتب فکر کا آدمی ہے، بھئی اختلاف ہے کیا تجھے معلوم ہے، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن سختی کتنا ہے، وہ پکا جہنمی ہے، بس میں محض مسلمان ہوں۔ عوام کو یہ اجازت نہیں ہے۔ علماء کے اختلاف ہیں، اور علماء کے اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ تنہ الگ بیٹھ کے علماء آپس میں تبصرہ کر کے ان مسائل کو حل کریں، نہ کہ عوام الناس کو ایک ان کے سپرد کر کے انہی کو دے دیں کہ تم نے فیصلہ کرنے کہ کون حق پہ ہے۔ عوام الناس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے اس نعمت کے ذریعے آپس میں محبت پیدا کر دی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو ہم بھائی بھائی بن کے رہیں۔ کلمہ گو مسلمان عوام الناس جتنا بھی ہے، کوئی کسی کی طرف منسوب کر رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی بن کے رہیں۔ اس کا وہ نظریہ نہیں جو اختلافات ہیں پیچھے، جو چند ایک باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے، وہ عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی کہ نہیں مانگنی، کوئی ضروری نہیں، مانگ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ مانگیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ ہمارا تبصرہ ہو رہا تھا کہ صلاۃ السلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا اذان سے پہلے بات، اسلام نے اس کو کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ کوئی پڑھ رہا ہے اچھا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا تبصرہ ہوتا ہے کہ اپنا دعا پیچھے عام بلند آواز سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اسلام نے اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ہمارا تبصرہ کہ ہاتھ نماز میں کہاں تک اٹھانے، یہ ہمارے مسلک کی بنیادیں، حالانکہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑ کے پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں تک اٹھانا ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسلام نے اس کو کوئی خاص ہائی لائٹ نہیں کیا، کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ ہم عوام الناس کے اندر لگتا ہے کہ یہی مسلک کی بنیادیں ہیں اور یہ اسلام کی مین چیزیں ہیں جن پر اسلام قائم ہے، حالانکہ اسلام کوئی ان پر تبصرہ نہیں کرتا۔ جو جس طرح کر رہا ہے سب کے لیے ٹھیک ہے، اور سارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ تو لہذا بنیادی اختلافات عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان باتوں کی وجہ سے اختلاف کرنا انتہا کی کم عقلی اور نادانی ہے، یاد رکھیں۔ کوئی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگ رہا، اس پر تبصرہ کرنا انتہا کی بے وقوفی ہے۔ کوئی جنازے کے بعد دعا مانگ گیا، اس پہ تبصرہ کرنا انتہا کی بے وقوفی ہے۔ کوئی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھے یا کوئی نہیں پڑھ رہا، ان پہ آپس میں تبصرہ کرنا نادانی ہے، میں کہتا ہوں۔ علماء کے اختلاف وہ ٹھیک ہے، فروعی اختلاف ہے، علماء بات کر رہے ہیں کہ رفع دین بہتر ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا،
اس پہ علماء کے اختلاف تبصرہ، وہ ان کا حق ہے علماء کا۔ عوام الناس آپس میں بھئی اس کی نماز ہوئی کہ نہیں، یہ نادانی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نماز کی فرائض ہیں، تکبیر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، التحیات ہے، یہ چیزیں ہو گئی، تمہاری نماز ہو گئی ہے۔ آگے کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، کس امام کی تقلید، امام شافعی کا مقلد ہے، رفع دین کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہو رہی ہے نماز۔ اگر نہیں ایسا جس طرح بھی پڑھ رہا ہے، وہ نماز کے فرائض پورے کر رہا ہے، اس کی نماز ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی، تم بھائی بھائی بن گئے، تو بھائی بھائی بن کے رہیں عوام الناس۔ علماء کے اختلاف علماء تک ہی رہنے دیں۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس اللہ نے تمہیں اس نعمت کے ذریعے، اپنے محبوب کی آمد کے ذریعے تمہیں اس جہنم کے کنار سے بچا کر جنت عطا فرما دی ہے تمہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت کے راستے پر رہو۔ قرآن پاک ہمارے لیے شرچشمہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی طرف متوجہ رہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، فرمایا کہ اور ہونی چاہیے تم میں سے ایک ایسا گروہ، اے امت کے لوگوں، تمہارے اندر ایک ایسا طبقہ، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو کہ دعوت دے بھلائی کی طرف، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی خاص وہ طبقہ ہے جو کامیاب ہے۔ یعنی ایسا ایک الگ گروہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سب کے سب بس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں، دنیا داری میں سب پڑے رہیں، نہیں، تمہارے اندر ایک ایسا طبقہ ہو، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جو دین کو سمجھے، دین کو سمجھنے کے بعد بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور یہ خاص وہ طبقہ ہے جو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کامیاب ہے، کیونکہ یہ خود تو کامیاب ہو گیا، دوسروں کو بھی کامیاب کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا طبقہ یقیناً ضروری ہونا چاہیے جو ممبروں پہ بیٹھ کے وہ خاص دین کے لیے ہو، دنیا کے حوالے سے اس کا خاص تعلق نہ ہو، دنیا داری کی طرف وہ متوجہ نہ ہو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ وہ اگر کر رہا ہے دنیا داری کے حوالے سے لیکن دین کا کام بھی مکمل کر رہا ہے، یہ بھی کمال ہے۔ اگر وہ محض کچھ نہیں کر رہا دنیا کے حوالے سے، دین کا محض کم کر رہا ہے اور عوام الناس معاشی حوالے سے اس کی مکمل معاونت کر رہی ہے، یہ بہترین طریقہ ہے اور یہ شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی مثال دے دیں، ہمارا کوئی ذاتی کوئی کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی حوالے سے بھی کوئی آمدن نہیں ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ہم مسجد میں ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمارا بہترین تعاون کریں، ہمارا معاشی نظام چل رہا ہے اور ہماری کوشش سے دین کے حوالے سے ہم کام کریں آپ کے علاقے کے اندر، یہ طریقہ ہے بہترین، اور قرآن پاک یہی فرما رہا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارا نظام ٹھیک چل رہا ہے، خاص طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، اکثر ارد گرد اور کئی ساتھی ایسے ملتے ہیں جو امام خطیب ہے مساجد کے، اور وہ جو مساجد کے انتظامیہ کی طرف سے حالات بتاتے ہیں نا، خدا کی قسم شرم آتی ہے۔ اور ایسے ایسے علاقے، بڑی بڑی مساجد، کروڑا اربا پتی لوگ وہاں رہتے ہیں جو انتظامیہ کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مولوی صاحب کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ چند ایک دن پہلے کی بات، ایک ساتھی ادھر ہی بیان فرما رہے تھے مجھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی میری، وہ بہترین قاری ہے، کمال کی ماشاءاللہ اللہ نے انہیں آواز دی ہے اور بہترین مشہور ترین قاری ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے جی؟ اذانیں ساری دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ، صبح بچوں کو پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر انتظامیہ کی طرف سے سخت یہ کہ ٹیوشن نہیں پڑھانی گھروں میں جا کے، ٹھیک ہے نا، اور کہیں الگ ادارے میں بھی جا کے نہیں پڑھانا آپ لوگوں نے۔ منتھلی وظیفہ کیا ہے؟ 12,000 روپیہ، اب ہوا ہے 12,000، 10,000 تھا پہلے، 8,000 تھا، پھر 1-2 سال پہلے 10 کیا ہے، پھر اب 12 ہوا ہے۔ اور اس انتظامیہ کے اندر کھرباں پتی لوگ بھی موجود ہیں۔ اب بتائیں کیا تبصرہ کریں، کیا الفاظ بولے ان بے شرموں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنا بڑی مسجد اور مسجد کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں اور پورے علاقے کے اندر دیکھیں کہ کون سا ایسا گھرانہ ہے جس کے اندر محض 12,000 روپیہ آ رہا ہو اور وہ گھر کا نظام ان کا چل رہا ہو، اور پھر آگے سے پابندیاں، گھروں کے اندر ٹیوشن نہیں پڑھانی، کہیں ادارے میں جا کے دن کو پڑھانا نہیں ہے، مسجد میں ہی رہنا ہے۔ یہ ظلم و ستم نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دین کو غریب کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اس طرح کا ماحول دیکھ کے آنے والی نسلیں ہماری دین کی طرف آئیں گی کیا؟ کیا یہ ممبر رسول کے پر بیٹھنے والے لوگوں کی توہین نہیں، مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟
پابندیاں الگ لگانی ہیں، اور منتھلی کیا دے رہے ہیں یہ آپ خود اس کا موازنہ کریں، اب کیا تبصرہ کریں۔ اور آگے سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، دین کے لیے، عزت رسول کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں۔ جو مصلی رسول کا وارث ہے اس کا تم یہ حشر کر رہے ہو، اور عزت رسول کے لیے تم جانیں خاک دو گے؟ تو یہ ایک مذاق ہے خدا کے لیے۔ آن کیمرہ میں یہ گزارش کروں گا، جہاں کہیں بھی مساجد کے اندر انتظامیہ چدراہٹ کرتی ہے نا، خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائے، وگرنہ تم سے بڑی سختی سے پوچھا جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ مساجد جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ مسجد کی غلام ہوتی ہے، وہ مسجد کی خدمت گار ہوتی ہے، وہ مسجد کے اندر کوئی چدراہٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں یہاں ماحول بہترین ہے، کیونکہ آئے روز ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری انتظامیہ مسجد کی خادم ہے، خدمت کرتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا اس طرح کا معاملہ ہو بھی ہم فی الفور اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تم ارد گرد مساجد کے اندر یہ حالات چل رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک ایسا الگ طور پہ طبقہ ہو جو دین کو سمجھے، پھر دین سمجھائے آگے لوگوں کو، اور یہ کامیاب ترین طبقہ ہے پوری امت کے اندر، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے سبب بقیہ لوگ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور ان کے تعاون کے حوالے سے ہم یہ کریں، کوئی کاروبار کریں تب بھی ان کی توہین ہے، کہ مولوی صاحبوں کے یہ کیا بازار کے اندر انہوں نے دکان پر لگا دیے، یہ بھی ان کی توہین ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، پھر پابندیاں بھی اس قدر، اور تم یہ کوئی جینے بھی دینا ہے ان کو کہ نہیں جینے دینا؟ خدا کے لیے اس حوالے سے ہم احتیاط کریں اور اس طرف توجہ کریں۔ تو فرمایا کہ یہ بہترین طبقہ ہے، تمہارے اندر یہ ضرور ہونا چاہیے ایسا ایک طبقہ کہ جو دین کو سمجھے، یعنی علماء کا طبقہ، پھر تم اپنا وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی بہترین کامیاب لوگ ہیں۔ اور وہ دنیا کے حوالے سے اگر تعلق نہیں رکھتا، معاشی حوالے سے، تو پھر عوام الناس کا حق ہے اس کا ہر حوالے سے تعاون کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور فرمایا کہ نہ ہو جاؤ تم فرقہ واریت میں، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ اور اختلاف کیا بعد اس کے جب کہ آگے مکمل تمہارے پاس وضاحت، قرآن پاک مکمل وضاحت آ گئی ہمارے پاس، اب بھی ہم اختلاف کریں تو یہ عجب بات ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی اختلاف کرے گا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ تو اختلافات نہیں کرنے، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم نے دین کے نظام کو دیکھنا ہے، دین کے مزاج کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپس میں بحث نہیں کرنی، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا علماء سے پوچھیں، اپنے امام خطیب سے رجوع کریں، ٹھیک ہے نا، وہ جو وضاحت دے دیں قرآن حدیث کے مطابق اسی کے مطابق چلیں۔ ہاں اگر دیکھیں آپ کوئی، یہ بھی ایک مرض ہے ہمارے ہاں کہ بس ہم وہ جس کی آواز ہے اسی کو عالم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو امام خطیب بنا لیا، نہ دیکھا بھائی اس کے پاس کوئی سند بھی ہے، کسی ادارے کا فاضل بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ مس ملنگ ہوتا ہے، اس نے بس وہ چند ایک نعتیں یاد کی ہوتی ہیں، بس وہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، سارا مسجد کا نظام اس نے سنبھالا ہوتا ہے۔ جو ایسا بندہ جو محض آواز ہے اس کی، کیا وہ آواز کے ذریعے عوام الناس اور علاقے کی تربیت کر پائے گا؟ بالکل نہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، جو بھی ممبر پر یہاں پہ سلیکٹ کریں کم از کم اس کے اندر تحقیق کریں کہ کس ادارے نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ یہ ممبر رسول پر بیٹھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، وہ جو گفتگو کرتا ہے اس کی تربیت کو کوئی انداز ہے کہ نہیں ہے، یا ویسے وہ ملنگ آدمی بس وہاں بیٹھ کے لوگ بھی جھوم رہے ہیں وہ بھی جھوم رہا ہے، بس یہ نظام چل رہا ہے دین کا؟ کیا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے اندر ممبر رسول پر بیٹھنے والے لوگوں کا؟ ایسا نہیں تھا۔ تو ہم پیچھے دیکھا کریں، جب بھی کسی بندے کو سلیکٹ کریں، جس کو سن رہے ہیں، دیکھیں کہ کیا ان کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں ممبر رسول کے لیے، تاکہ ہماری نسلوں کی بہتر تربیت ہو، ہمارے اندر اچھی تربیت ہو، ہمارے اندر اچھی سوچ فکر پیدا ہو۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی